تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام روحانی علاج استخارہ لیے الحمدللہ سے مجھے ایک بار پھر حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس پروگرام میں مرحبا کہتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی موجود ہوں گے، ان سے بھی انشاءاللہ الکریم گفتگو کریں گے۔ آپ کا آنا بہت مبارک، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، بہت شکریہ آپ نے وقت عطا فرمایا۔ تو آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ سے کچھ گفتگو کرنے کا۔ اب انشاءاللہ الکریم آپ کی کالز ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ کافی آپ کے کمنٹس بھی آ چکے ہیں اور میسیجز بھی آ رہے ہیں، کالز بھی آ چکی ہیں۔ شامل کرتے ہیں آپ کی کال، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ میں اسد قریشی بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے گھر پہ بچوں کی ولادت ہوتی ہے، کچھ عرصے تک وہ دنیا میں زندہ رہتے ہیں اور کچھ ٹائم کے بعد پھر ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو حضور یہ کیا معاملہ ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں مجھے تاکہ میں وظیفہ کر سکوں اولاد کے لیے۔ بڑی مہربانی، مجھے اور میرے گھر والوں کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ جی بالکل، انشاءاللہ الکریم دعا بھی کریں گے، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ اولاً تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ صبر اور صبر سے کام لیجیے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیے اور ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کیجیے۔ بعض اوقات جیسے بچوں کے انتقال کے بعد یا اللہ نہ کرے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اپنی زبان سے شکوہ شکایت شروع کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات تو لوگ کفریہ کلمات بھی اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں معافیت کا سوال کرتے ہیں، اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو صبر اور صبر سے کام لیجیے گا۔ اس کا ایک مخصوص عمل ہے، وہ انشاءاللہ الکریم مبلغ دعوت اسلامی سے معلوم کریں گے، شامل رہیے گا پروگرام میں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ محمد نعمان بات کر رہا ہوں شہر کراچی سے۔ روحانی علاج میں میرا سوال یہ ہے، یہ معلوم کرنا تھا کہ بچوں کو گرمی دانے بہت نکل رہے ہیں، اس حوالے سے بھی کوئی علاج یا کوئی مشورہ ہو تو ضرور بتائیے گا اور اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ جی انشاءاللہ الکریم، نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میں بات کر رہا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ آج کل گرمی کی شدت بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ معلوم یہ کرنا تھا کہ بعض اوقات گرمی میں لو لگ جاتی ہے، طبیعت بگڑنے لگتی ہے، اس حوالے سے بھی کوئی علاج ہو، مشورہ ہو یا کوئی دعا ہو تو وہ بھی ارشاد فرما دیجیے گا۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حفاظتی اقدامات بھی کرتے رہنے چاہیے گرمی سے حفاظت کے لیے۔ اچھا ناصر بھائی، پہلے تو یہ ارشاد فرمائیے، گرمی کے حوالے سے 2-3 سوالات بھی آئے ہیں۔ پہلے تو ہمارے وہ اسلامی بھائی اسد قریشی جنہوں نے اپنے بچوں کے حوالے سے کہا کہ ولادت کے بعد بچے انتقال کر جاتے ہیں، تو کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرما دیں کہ ولادت کے بعد بچے صحت مند رہیں، کوئی ایسا وظیفہ ہو، کوئی تعویذ یا کوئی نقش بنانے کا طریقہ ہو، ہے کوئی ایسا عمل؟ ارشاد فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس عورت کے بچے زندہ نہ رہتے ہوں، یعنی بچے کچھ دن زندہ رہے پھر فوت ہو گئے، اکثر یہ معاملہ رہتا ہے۔ اگر بچے زندہ نہ رہتے ہوں تو اس کے لیے آپ یہ ایک روحانی عمل نوٹ فرما لیجئے کہ ایک وائٹ کاغذ لیجئے اور اس پر 61 بار 61 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لکھ لیجئے یا کسی سے لکھوا لیجئے۔ اور لکھنے کی احتیاطیں بھی آپ کو وقتاً فوقتاً بتائی جاتی رہتی ہیں کہ جو دائرے کھلے ہوئے ہوں ان کے جو ہے دائرے، جیسے میم ہے، اس میں جلالت کا ہا ہے، اس میں جو دائرہ کھلا ہوا ہے اس کا احتیاط کرنے، اور یہ 61 مرتبہ لکھ کر یا کسی سے لکھوا کر موم جمع کر کے اس کا تعویذ بنا لیجئے، چاہے تو چمڑے میں سلوا لیجئے، اور وہ عورت جس کے بچے زندہ نہ رہتے ہوں وہ یہ تعویذ اپنے گلے میں پہن لے یا بازو پر باندھ لے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کے کرم سے اس کے بچے زندہ رہیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی تو یہ بچوں کے گرمی دانے کے حوالے سے کہہ رہے تھے، یہ ہوتا ہے عموماً گرمیوں کے دنوں میں یہ بچوں کو بعض اوقات گرمی دانے، اچھا بچوں کو بھی نکلتے ہیں بڑوں کو بھی نکل جاتے ہیں، تو دونوں ہی حوالے سے روحانی علاج ارشاد فرمائیے۔ اگر گرمی میں جیسے گرمی دانے ہو جاتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس سے ہمیں شفا مل جائے، تو ایک تو آپ یہ عمل نوٹ فرما لیجئے
کہ نیم کی 11 عدد کونپلیں یعنی چھوٹی چھوٹی جو پتیاں ہوتی ہیں، آپ یہ 7 دن تک، یا اگر تکلیف زیادہ ہو تو 40 دن تک پانی کے ساتھ، یہ چھوٹی چھوٹی جو پتیاں ہوتی ہیں نیم کی، یہ پانی کے ساتھ آپ کھا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کے کرم سے گرمی دانے ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر یہ پابندی سے اگر اس پر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل ابتدا ہی سے دانے ہوں گے ہی نہیں انشاءاللہ۔ اب یہ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو طبیعتاً مشکل ہو، جی جو کمپلے آپ کھانے کا آپ نے فرمایا ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، اس میں چلیں جو کھا سکتے ہیں تو اس میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ بھائی اپنے ڈاکٹر سے بھی مشورہ کر لیجئے گا، اپنے طبیب سے، اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد پھر یہ جو علاج آپ کو بتایا گیا اس کے بعد پھر آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ تو حضرت آپ نے علاج ارشاد فرما دیا، گھریلو علاج، گھریلو علاج کہیں، دیسی علاج کہیں۔ جی اب روحانی علاج بھی ارشاد فرمائیے نا کہ وہ پڑھ کر دم کر دیا جائے، اس میں تھوڑی جی عرض کر رہا جی ہوں۔ اگر تو یہ عمل کوئی کسی کی طبیعت کے موافق ہو تو یہ کرے، ورنہ ساتھ ہی روحانی علاج بھی آپ نوٹ فرما لیجئے کہ بچوں کو یا بڑوں کو اگر گرمی دانے ہو گئے ہوں یا ویسے ہی بیماری کی وجہ سے جسم پر کہیں دانے نکل آئے ہوں تو 3 مرتبہ یا رقیبو یہ آپ پڑھیں، اور جہاں پر گرمی دانے ہیں یا جہاں جہاں جسم پر دانے ہو گئے ہیں تو اس جگہ پر آپ دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کے کرم سے یہ دانے ہیں، گرمی دانے یا جو بھی جسم پر دانے ہو گئے ہیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے، شفا حاصل ہوگی اللہ کے کرم۔ اچھا، یہ لو لگنے کے حوالے سے بھی حفاظت کا وظیفہ ارشاد فرمائیے۔ جی، گرمی آج کل بہت زیادہ ہے، اللہ پاک کرم فرمائے۔ آمین۔ دنیا کی گرمی کی شدت کے وقت آخرت کی پیاس، آخرت کی دھوپ اور جہنم کی آگ کو یاد کر کے ان سے پناہ مانگیے۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب سخت گرمی ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، آج بڑی گرمی ہے، یا اللہ عز و جل مجھے جہنم کی گرمی سے نجات عطا فرما۔ اللہ پاک دوزخ سے فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے تیری گرمی سے پناہ مانگ رہا ہے، میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے بندے کو تیری گرمی سے پناہ عطا فرمائی۔ پھر جب سخت سردی ہوتی ہے بندہ کہتا ہے آج سخت سردی ہے، اللہم اجرنی من زمہریر جہنم، اے اللہ پاک مجھے جہنم کی زمہریر سے نجات عطا فرما۔ اللہ پاک فرماتا ہے جہنم سے کہ میرا بندہ مجھ سے تیری زمہریر سے پناہ مانگ رہا ہے اور میں نے اسے تیری زمہریر سے پناہ عطا فرمائی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زمہریر کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جہنم میں ایک گڑھا ہے جس میں کافر کو ڈالا جائے گا تو اس کی سخت سردی کی وجہ سے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ الامان والحفیظ، اللہ پاک ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ روحانی علاج بھی آپ نوٹ فرما لیجئے کہ گرمی کے دنوں میں 10 مرتبہ یہ اللہ پاک کا نام ہے یا ماجدو، یہ 10 مرتبہ آپ لیمو پانی پر یا کسی بھی شربت پر آپ پڑھ کے وہ پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل بیماری سے حفاظت رہے گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، جی سب کے لیے ماشاءاللہ یہ عمل ہے۔ اچھا دیکھیں، اب شربت کو جو آپ کو کہا گیا نا، اب شربت بھی ایسا ہو کہ جو ہمارے گلے کو، ہمارے سینے کو متاثر نہ جی جی بالکل، اس چیز کا بھی ہم نے خیال دیکھیں رکھنا۔ خیال رکھنا ہے کہ شربت ایسا ہونا چاہیے۔ اب جیسے لیمو پانی کا امیر السنت دامت بقاتم العالیہ نے مدنی منصورہ میں بھی اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ لیمو پانی کا شربت بنا کر آپ یہ یا ماجد 10 مرتبہ پڑھ کے دم کریں، استعمال کریں، الحمدللہ عز و جل۔ دیکھیں گرمیوں میں جو بیماریاں جیسے لگ جاتی ہیں نا، جلدی امراض ہو جاتے ہیں، لو لگ جاتی ہے، گرمی دانے نکل آتے ہیں، اور بھی جو مختلف امراض پیدا ہو جاتے ہیں، تو تمام امراض سے الحمدللہ عز و جل حفاظت رہے گی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کی دعا بھی کرتے ہیں، سوال بھی کرتے ہیں، شامل کریں گے ناظرین۔ اب ہم آپ کے میسیجز توجہ فرمائیے گا، ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے میسیجز کی ہیں، روحانی علاج کے حوالے سے بھی کچھ میسیجز ہیں، استخاروں کے حوالے سے بھی میسیجز ہیں، یہ نوٹ فرمائیے گا۔ میرا بلڈ پریشر بہت زیادہ لو رہتا ہے اور کام بھی نہیں ہوتا، گھبراہٹ اور بے چینی بہت زیادہ ہوتی ہے، کوئی روحانی علاج بتائیں، اور نیک رشتے کے لیے بھی کوئی دعا
ارشاد فرمائیے گا کہ کیا دعا کی جائے، سرگودا سے میسج کیا گیا۔ اچھا، نام ہے کرن شہزادی، والدہ کا نام ہے آمنہ بی بی۔ انہوں نے کہا ہے کہ دونوں آنکھوں کے نیچے یہ گلٹیاں بنی ہوئی ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ رسولی ہے، آپریشن ہوگا، روحانی علاج بھی بتائیے، استخارہ بھی فرما دیجیے، دعا بھی کیجیے گا۔ یہ نواز اتاری بھائی ہیں رحیم یار خان سے۔ یہ ایک اور میسج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میری بہن کا نام فائزہ ہے اور والدہ کا نام مسرت ہے، میری بہن اکثر بیمار رہتی ہے، سر درد رہتا ہے، استخارہ بھی کروانا ہے، استخارہ بھی کیجیے گا۔ اچھا، یہ ایک اور میسج ہے کہ ہم کراچی سے ہیں، میرے بھائی کا نام عقیل ہے، وہ 24 سال کا ہے۔ اچھا، اس کو ذہن میں کوئی بات نہیں بیٹھتی، ہمیشہ سر میں درد رہتا ہے، ان کا استخارہ بھی کیجیے گا اور کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے، تو ان کا بھی استخارہ کیجیے گا۔ ایک اور میسج ہے، نام حسین احمد ہے، والدہ کا نام ہے خورشیدہ بی بی، پورے جسم میں درد رہتا ہے اور کھانا بھی نہیں کھایا جاتا، ان کا بھی استخارہ کیجیے گا۔ ایک اور میسج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرے بابا جان بہت غصہ کرتے ہیں، استخارہ کریں، کوئی وظیفہ بھی بتائیں، اور شبیر نام ہے اور والدہ کا نام امریزہ جان۔ اچھا، یہ ایک اور میسج چلے نوٹ فرما لیجیے گا، شہراز، والدہ کا نام ہے آسیہ بی بی۔ انہوں نے کہا ہے کہ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، دوسرے ملک میں ان کے لیے بہتر رہے گا یا اپنا کاروبار کرنا بہتر رہے گا، اس حوالے سے بھی استخارہ کیجیے گا۔ اچھا، یہ ایک اور میسج چلیں شامل کر لیں، انہوں نے کہا ہے کہ میرے بیٹے کو بخار بہت ہے، استخارہ فرما دیجیے، اور کوئی مسئلہ ہے یا کوئی وظیفہ بھی بتا دیجیے گا۔ نام انہوں نے اپنا نہیں بتایا بیٹے کا، تو استخارے کے لیے نام آپ کو بتانا تھا نا۔ تو ناظرین، جب بھی آپ میسیجز کریں استخاروں کے لیے تو کوشش کریں کہ نام یا اور والدہ کا نام یہ ضرور بتا دیا کیجیے۔ جس کا بھی استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں، اپنا استخارہ کروانا ہے، تو نام اور والدہ کا نام یہ ضرور بتایا کیجیے۔ بہرحال ناصر بھائی نوٹ فرما لیجیے، وظیفہ آپ سے اس حوالے سے ضرور معلوم کریں گے۔ یہ آج کل چل بھی رہا ہے کافی نا، چکن گونیا، بعض اوقات بخار چڑھ جاتا ہے لوگوں کو، ہاتھوں میں، پیروں میں، جسم میں، جوڑوں میں، گھٹنوں میں، یہ کافی درد ہوتا ہے، کافی کمزوری ہو جاتی ہے، نہ اٹھا جاتا ہے نہ بیٹھا جاتا ہے، اس حوالے سے بھی وظیفہ ارشاد فرمائیے گا، اور بخار کا بھی روحانی علاج آپ سے معلوم کریں گے۔ آپ استخارے فرما لیجیے زاہد بھائی، جب تک کال شامل کرتے ہیں آپ کی۔ جی، کال چلائیے گا۔ کراچی سے عبداللہ عرض کر رہا ہوں حضور، میرا ایک مسئلہ یہ ہے اور کافی سیریس مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے ذہنی ٹینشن میں بھی ہوں، اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ مجھے نیند بھی نہیں آتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک مقدمے میں پھنس گیا ہوں اور مجھ پہ کیس بھی کر دیا گیا ہے، تو مجھے کوئی ایسا عمل یا کوئی ایسے پڑھنے کے لیے وظیفہ عطا فرما دیں کہ اس سے مجھے نجات حاصل ہو، اور پلیز میرے لیے اور جو مسلمان اس طرح کے معاملات میں گھیرے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی دعا فرما دیجیے۔ انشاءاللہ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا۔ اور چلیں اس حوالے سے ناصر بھائی کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ اللہ نہ کرے اگر کوئی ان ناجائز مقدمات میں گھر گیا ہو، کوئی کیس وغیرہ اس پر ہو گیا ہو، اب خلاصی چاہتے ہیں تو کیا وظیفہ؟ اللہ پاک آسانی کا معاملہ فرمائے، اللہ پاک دنیا و آخرت میں خیر و عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے، آپ کو ذہنی قلبی سکون اللہ پاک نصیب فرمائے۔ اگر کوئی شخص ناجائز مقدمات میں پھنس گیا ہو اور وہ چاہتے ہیں کہ اس سے مجھے نجات مل جائے، تو جس دن مقدمے کی ڈیٹ ہو اس دن آپ نے یا ذل جلال والاکرام یہ 654 بار پڑھ کے آپ پھر کورٹ کی طرف جائیے، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کے کرم سے مقدمہ آپ کے حق میں ہوگا انشاءاللہ۔ 654 مرتبہ پڑھنے کا 654 مرتبہ فرمایا، جب جانا ہو پیشی کے لیے تو یہ پڑھ کر چلے جائیں، 654 مرتبہ۔ اچھا، اس میں ایک چیز میں آپ کو عرض کروں، دیکھیں یہ وظیفہ وہی پڑھے کہ جو ناجائز گھر گیا ہو، نہ اللہ نہ کرے اگر کسی نے کیا ہی غلط ہے، کسی نے کسی کے ساتھ کیا ہی ناجائز ہے، نا حق کیا ہے، تو پھر یہ وظیفہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ خود پھر آزمائش میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ تو یہ عمل صرف وہی کرے کہ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ غلط ہو چکا ہوتا ہے نا، بعض اوقات اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں زندگی میں، آ جاتے ہیں، کوئی غلط کیس کر دیتا ہے، اللہ پاک سب کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرمائے، آسانی فرمائے۔ بہرحال یہ وظیفہ آپ کو بتا دیا گیا۔ ایک اور مشورہ میں آپ کو دیتا چلوں، آپ روحانی علاج کے اسٹال سے رابطہ کریں، اور یہ جو مسئلہ فی الوقت جو آپ کے ساتھ چل رہا ہے نا، آپ اس کی کاٹ کا عمل کروائیں، کاٹ کا عمل ہو جائے گا اور الحمدللہ سمجھ آپ اس سے نکل آئیں گے۔ آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات کا۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے میسیجز کیے تھے استخاروں کے حوالے سے، شامل کریں زاہد بھائی جوابات۔
ارشاد فرمائیں۔ اسلامی بہن کرن جن کا نام بتایا گیا تھا، انہوں نے بتایا تھا بلڈ پریشر رہتا ہے اور یہ گھبراہٹ وغیرہ کا بھی انہوں نے فرمایا تھا، اس طرح کی کیفیت ان کی رہتی ہے. تو ان کو چاہیے کہ 60 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 60 دفعہ پڑھ کر یہ پانی پہ دم کر کے وقتاً فوقتاً اس کو پیتی رہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے پر دم بھی کرتے رہیں. انشاءاللہ الکریم یہ بلڈ پریشر اور یہ گھبراہٹ وغیرہ اللہ نے چاہا تو اس سے نجات حاصل ہوگی. اچھا، دوسری اسلامی بہن کا انہوں نے فرمایا تھا آنکھ کے نیچے ان کے کچھ گلٹیاں ہو گئی ہیں اور یہ پریشان ہو جاتی ہیں اس حوالے سے، وہ کافی تکلیف کا بھی اظہار کر رہے تھے. تو ان کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 3 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ شریف 3 دفعہ پڑھنی ہے، اور 3 دفعہ پڑھنے کے بعد انگلیوں کے پوروں پہ دم کر لیں اور یہ اپنی آنکھوں پہ پھیر لیں. انشاءاللہ الکریم یہ جب تک یہ ان کو یہ فائدہ نہ ہو جب تک یہ عمل کرتے رہیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم یہ جو تکلیف ہے، جو بیماری ہے، اللہ نے چاہا تو اس سے راحت حاصل ہوگی انشاءاللہ. جی اسی طریقے سے ہماری ایک اسلامی بہن نے استخارہ کروایا تھا، فائزہ اسلامی بہن کا نام بتایا تھا، اور ان کے حوالے سے یہ فرما رہے تھے کہ ان کے سر میں درد رہتا ہے. تو استخارہ کیا گیا ان کے حوالے سے کوئی استخارے میں ایسا بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، اس کے علاوہ دوسری کوئی چیز ایسا نہیں ہے. اللہ کی رحمت سے آپ کو چاہیے ان کو کہ یہ جو ہے روزانہ 65 دفعہ لا الہ الا اللہ عصر کی نماز کے بعد یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں. انشاءاللہ الکریم یہ جو ان کا سر کا درد وغیرہ اللہ نے چاہا تو یہ ختم ہو جائے گا. اچھا، اسی طریقے سے اسلامی بھائی ایک اور عقیل بھائی نے استخارہ کروایا تھا، اور استخارے میں ان کا نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اور یہ فرما رہے تھے کہ ان کا سر بھاری رہتا ہے، کچھ یاد نہیں رہ پاتا، اس طریقے کی چیزیں یہ فرما رہے تھے. تو عقیل بھائی کو چاہیے کہ 60 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اپنے پر یہ دم بھی کریں، اور روحانی علاج کے بستوں سے جا کر یہ کس کا مخصوص تعویذ ہوتا ہے سر کے درد وغیرہ کے لیے، اس طریقے کے معاملات کے لیے، یہ تعویذ وغیرہ بھی لیں، اور وہاں سے مزید اپنے کارڈ وغیرہ کا بھی جو سلسلہ ہے وہاں پر بستے سے رابطہ کر کے کروائیں. اللہ کی رحمت سے ان کے معاملات بہتر ہو جائیں گے. اسی طریقے سے ہمارے شہزاد بھائی نے استخارہ کروایا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں، اور وہ بعض اوقات یہ بھی بول رہے تھے کہ کاروبار کے حوالے سے بھی ان کا ذہن بنا ہوا کہ کاروبار کیا جائے. انہوں نے 2 آپشن رکھے تھے، ایک تو بیرون ملک جانا اور دوسرا اپنا کاروبار کے حوالے سے. تو ان کا بیرون ملک جانا بھی بہتر نہیں آ رہا ہے نا استخارے میں، کاروبار کے حوالے سے ان کا بہتری کی طرف آ رہا ہے. لیکن کاروبار جب یہ کرنا چاہ رہے ہو، اب یہ ڈیسائیڈ کر لیں اپنا کاروبار کیا کرنا چاہ رہے ہیں، یہ پورا دیکھ لیں، اور پھر اس کے بعد وہ کاروبار کی ظاہر سی بات ہے وہ دیکھ لیں کہ وہ جائز ہے ناجائز ہے، پھر اس کے بعد اس کا استخارہ کروا لیں. تو انشاءاللہ الکریم استخارے کے بعد اس کام کو لے کر چلیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم اس میں برکت رہے گی. ابھی فی الوقت یہ شروع کر سکتے ہیں نا کاروبار تو کر سکتے ہیں. اچھا، لیکن یہ کہ کاروبار کے حوالے سے رہنمائی لے لیں، مفتی آنے کے نام بازوں کا کسی سے پارٹنرشپ میں کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس کی بھی معاملات وغیرہ یہ چیزیں معلومات لے لیں، تو اس کے بعد یہ کریں تو اللہ نے اچھی توجہ دلائی ہے. بعض اوقات بلکہ کئی لوگوں کا دیکھا گیا ہے کہ بھائی کاروبار شروع کرنے جاتے ہیں یا کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں نا، پہلے استخارہ کرواتے ہیں. اچھی باتیں کروانا چاہیے، استخارہ بھی کروائیں. ایک استخارے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے بھلائی طلب کرنا، مشورہ کرنا، اور پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں. استخارہ بھی کروانا چاہیے. اور ساتھ ساتھ جب آپ کوئی نیا کام شروع کریں نا ناظرین، کسی بھی کام کی ابتدا کریں تو دارالفتا اہل سنت سے اس کی شرعی رہنمائی بھی لے لیا کیجیے کہ بھائی میں اس کام کو شروع کرنے جا رہا ہوں، شرعاً میرے لیے کیسا ہے، کیا شرعی تقاضے ہیں. یاد رکھیے گا جب ہم اپنے کام کو شرعی تقاضوں کے مطابق، شرعی احتیاطوں کے مطابق لے کر چلیں گے نا تو الحمدللہ عز و جل برکتیں ہی برکتیں رہیں گی. مزید بھی ہیں استخاروں کے جوابات. ایک اسلامی بھائی حسین بھائی جی، انہوں نے فرمایا تھا کہ ان کی جسم میں درد وغیرہ رہتا ہے اور پریشان رہتے ہیں اس حوالے سے. حسین بھائی کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں ان کا بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، اس کے علاوہ ایسے کوئی معاملات نہیں ہے. حسین بھائی کو چاہیے کہ چلتے پھرتے یا سلامو کی کثرت کرتے رہیں، اور 33 مرتبہ پڑھ کر وقتاً فوقتاً اس کو پانی پہ دم کر کے بھی پیتے رہیں. تو انشاءاللہ الکریم یہ درد، جو جسم کے درد وغیرہ اور بھی جو امراض ہیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم اس سے شفا حاصل ہوگی. انشاءاللہ الکریم. شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. یہ وظائف اپنے معمولات میں شامل رکھنے ہیں، پڑھنے ہیں. اور ایک اور مشورہ بھی میں آپ کو دوں ناظرین، آپ روحانی علاج کے اسٹال سے اپنا مکمل پراپر آپ روحانی علاج بھی کروا سکتے ہیں، تعویذات طاریہ بھی حاصل کیجیے. ڈاکٹری علاج ہے وہ آپ کا چلتا رہے، ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی چلتا رہے، الحمدللہ عز و جل فوائد حاصل ہوں گے. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی کالز دیجیے.
میں سلمان بات کر رہا ہوں کراچی شہر سے، اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھر میں نااتفاقی ہیں، بہن بھائیوں میں آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں، رشتہ داروں میں کافی لڑائی ہو رہی ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ سب آپس میں مل کر رہیں، آپس میں محبت سے پیار سے رہیں، اور اس کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے، گھر والوں کے لیے دعا کر دیجیے کہ اللہ پاک بہتر فرمائے اور سب آپس میں مل جل کر پیار سے رہیں۔ آمین آمین آمین۔ اللہ پاک آپ کے بھی اور ہم سب کے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے، محبت عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ الکریم آپ کو اس حوالے سے بتاتے ہیں وظیفہ۔ جی نیکسٹ کال۔ چاچو کا نام ارشاد ہے، جن کا بائی پاس آپریشن ہونا ہے، اور ان کی والدہ کا نام سکینہ ہے، ان کے لیے دعا فرما دینا، استخارہ بھی کر دینا ان کے لیے۔ جی ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ جنید بھائی میرا نام سجاد ہے، اور 2 مہینے سے جو ہے نا میرا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا، کام کے لیے جاتا ہوں اور واپسی آ جاتا ہوں، جسم ٹوٹا ہوا رہتا ہے، اور کیا نام ہے جو ہے نا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا ہے، بالکل بھی دل نہیں لگ رہا۔ میری والدہ کا نام تاجن بی بی، استخارہ کر کے بتا دیں، آپ کی مہربانی ہوگی، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ میرا نام حافظ محمد وسیم ہے، میرا تعلق جلال پور پیر والے سے ہے، میں درس نظامی کر رہا ہوں، حافظ سے کمزور ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں جسے سب جلدی یاد ہو جائے۔ صحیح، نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد رمضان اتاری ہے، ملتان سے میرا تعلق ہے۔ جنید بھائی خارش کے حوالے سے اگر کوئی روحانی علاج، وظیفہ یا کوئی نقش وغیرہ ہو تو یہ ارشاد فرما دیں، بہت خارش ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، دعا بھی فرما دیں، میرے گھر والوں کے لیے، میرے ماں باپ کے لیے دعا مغفرت فرما دیں۔ یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ پاک آپ کے گھر والوں کو بھی شفا عطا فرمائے، ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ خارش کے حوالے سے آپ نے فرمایا نا، ابھی معلوم کرتے ہیں روحانی علاج انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد اشر ہے۔ جنید بھائی گھر والوں کے نا یعنی کہ کافی ڈر اور مسائل وغیرہ ایسے، تو روحانی اس کے لحاظ سے کوئی روحانی علاج وغیرہ تو بتا دیں، اور کوئی نقش وغیرہ بھی بتا دیں جو کوئی گھر میں لگا لیں، دیوار پر یا کمرے میں یا ہال وغیرہ میں کوئی ایسا۔ صحیح ہے، وظائف بھی اور نقش کے حوالے سے بھی آپ نے کہا نا، اس کا بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو بتائیں گے۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ حضور میرا نام مبارک علی ہے، میری والدہ کا نام حنیفہ بی بی ہے، کچھ عرصے سے میرے پاؤں میں زخم ہے اور کافی تکلیف ہے جو ٹھیک نہیں ہو رہا، تو میرے لیے کوئی استخارہ فرما دیں اور کوئی روحانی علاج بھی ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ۔ آمین آمین۔ جی انشاءاللہ الکریم ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں۔ مبارک علی نام انہوں نے بتایا، ظاہر نہیں پاؤں میں ان کے زخم ہو چکا ہے، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ ناظرین وقت ہوا ہے استخاروں کا، آپ کے استخارے ہو رہے ہیں، جب تک کچھ روحانی علاج ہم معلوم کرتے ہیں۔ ناصر بھائی کچھ کالس نہیں روحانی علاج کے حوالے سے، پہلے تو یہ ارشاد فرمائیے کہ جسے گھر میں لڑائی جھگڑے آپس میں ہوتا ہے، بعض اوقات بہن بھائیوں میں نا اتفاقی ہو جاتی ہیں، اب یہ سب آپس میں مل جائیں، بالفرض اگر دوریاں بھی ہو چکی ہیں قریب آ جائیں، محبتیں پیدا ہو جائیں، جو بھی نفرتیں ہیں، بعض اوقات شکوک و شبہات بدگمانیاں ہوتی ہیں، تو یہ سب یعنی یوں سمجھیے کہ نفرت کو محبت میں بدلنے کا وظیفہ ارشاد فرما دیں۔ جی اگر کسی کے عزیز و اقارب دور ہو گئے ہوں، لڑائی جھگڑے کی وجہ سے، نا اتفاقی کی وجہ سے آپس میں دوریاں ہو گئی ہوں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپس میں اتفاق ہو جائے، آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہیں، گھر امن کا گہوارہ بن جائے، تو اس کے لیے آپ یہ ایک روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے، عمل نوٹ فرما لیجئے کہ چاشت کے وقت غسل کر کے آپ 10 مرتبہ آپ نے یہ اسم مبارک یا جامعو اس طرح پڑھنا ہے کہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائیے، اور جیسے ہم دعا مانگتے ہیں نا، دعا مانگنے کی طرح اس طرح ہاتھ پھیلائیے اور 10 مرتبہ یہی اسم یا جامعو ایک بار پڑھیں، اپنی ایک انگلی بند کر لیں، اسی طرح ایک بار پڑھتے جائیں اور ایک انگلی بند کرتے جائیں، اور 10 مرتبہ جب یہ اسم مبارک مکمل ہو یا جامعو، تو اب یہ اپنا ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کے کرم سے جو آپس میں دوریاں ہیں، نا اتفاقیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، اللہ پاک کے کرم سے محبت میں بدل جائیں گے، آپس میں امن سکون انشاءاللہ ہو جائے گا اللہ کے کرم سے انشاءاللہ الکریم۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، یہ کہہ رہے تھے خارش کے حوالے سے بھی ایک قول آئی تھی، اور دوسرا ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جب بھی میں کام کاج کے لیے جاتا ہوں کام میں دل نہیں لگتا، تو اس کے لیے ایک تعویذ بنانے کا طریقہ تعویذ سکھا رہے ہیں آج آپ۔ جی ارشاد۔ اگر کسی کا کام میں دل نہ لگتا ہو تو ایک وائٹ کاغذ پر آپ یا اللہ 101 بار لکھ کر آپ اس کا تعویذ بنا لیجئے، تعویذ کی طرح اس کو لپیٹ لیجئے اور اس کو موم جامع کر کے
तावीज़ बनाकर अपने सीधे बाजू पर बांध लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह पाक के करम से काम में दिल लगेगा। और जैसे ख़ारिश के बारे में पूछा कि एलर्जी ख़ारिश अगर किसी को हो गई हो, तो एक तो यही वजीफ़ा जो है या रक़ीबु 3 बार पढ़कर एलर्जी या जहाँ पर ख़ारिश है उस जगह पर दम कर लीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इससे फ़ायदा होगा। और एक आयत मुबारक है फ़कसौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। ये एक मरतबा पढ़कर जहाँ पर ख़ारिश हो, एलर्जी हो, उस जगह पर आप दम कर लीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा होगा। ये पारा 18 सूरह मोमिनून आयत नंबर 14 है। ये आप पढ़िए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ख़ारिश से शिफा हासिल होगी अल्लाह पाक के करम से। खुद नहीं पढ़ सकते तो कोई दूसरा भी पढ़कर ये दम कर सकता है। अच्छा, इसके रूहानी इलाज के अस्पताल से आप ताबीदात वगैरह भी हासिल कर सकते हैं। ख़ारिश के भी अल्हम्दुलिल्लाह सब ताबीदात दिए जाते हैं और ज़रूर आप इस्तेमाल कीजिएगा। आइए नाज़रीन, वक्त हुआ है इस्तिखारों के जवाबात का। अब हमारे वो नाज़रीन तवज्जो फरमाएं जिन्होंने इस्तिखारों के हवाले से कॉल्स की थी और मैसेजेस किए थे। जाहिद भाई शामिल करें जवाबात जी इस्तिखारों के। जी जुनैद भाई, इस्लामी भाई ने इस्तिखारे के लिए कहा था। इरशाद भाई इनके दिल के हवाले से फरमा रहे थे, ऑपरेशन का भी इनको कहा हुआ है और ये इस तरीके से कोई मामला बता रहे थे, तो इनका इस्तिखारा किया है इरशाद भाई का। इस्तिखारे में नज़र बद का इशारा आ रहा है और इनको चाहिए कि पहले तो रूहानी इलाज के बस्ते से जाके इसके लिए एक मखसूस तावीज़ होता है, दिल के जुमला अमराज के हवाले से इसको तावीज़ भी लें और साथ ही साथ इसके लिए प्लेटों का कोर्स वगैरह भी करवाया जाता है। तो इंशाअल्लाह करीम अल्लाह की रहमत से इनका काफ़ी हद तक ये मर्ज़ इनका बेहतर हो जाएगा। उसके लिए हवाले से एक रूहानी इलाज भी इनको अर्ज़ कर देते हैं। सूरह यासीन की आयत सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम 101 बार अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़कर या पढ़वा कर किसी से भी दम करवा कर ये किसी खाने या पीने की चीज़ पर इनको दम करके ये इनको पिलाते रहें, खिलाएँ, तो इंशाअल्लाह करीम इनके ये दिल के जो भी जुमला अमराज हैं वगैरह इंशाअल्लाह करीम इससे शिफा हासिल होगी इंशाअल्लाह। अच्छा, इसी तरीके से हमारे मुबारक भाई जिन्होंने फरमाया था कि उनके पाँव में ज़ख़म हो गया और ये सही नहीं हो रहा है, तो मुबारक भाई का इस्तिखारा किया है। इस्तिखारे में वक्ती आजमाइश और बीमारी का ही इशारा आ रहा है। इनके इस पाँव के ज़ख़म के हवाले से एक वजीफ़ा भी इंशाअल्लाह करीम अर्ज़ करते हैं। या मुहयी 7 दफ़ा पढ़कर ये अपने पाँव में जहाँ पे इनके ज़ख़म है ये वहाँ पर दम करते रहें और साथ ही साथ रूहानी इलाज के बस्तों से इसके लिए डोरियाँ वगैरह भी मिलती है। अगर पाँव में ज़ख़म वगैरह हो जाए, अल्लाह ना करे पाँव टूट जाए या फिर कुछ भी इस तरीके के मामलात हो जाए, तो ये डोरी वगैरह लेकर ये बस्ते से और ये इसको पाँव पर बंधवाएं, तो इंशाअल्लाह करीम अल्लाह की रहमत से ये इनका ज़ख़म वगैरह भी बेहतर हो जाएगा और ये पहले की तरह नॉर्मल हो जाएंगे इंशाअल्लाह करीम। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। बाद औक़ात जिस्म में हो जाती हैं इस तरह की खराशें लग जाती हैं, चोटें लग जाती हैं, अब वो क्या होता है कि वो ज़ख़म बनना शुरू हो जाता है। तो अच्छा, कई चीज़ें ऐसी होती हैं नाज़रीन कि जिसका बर वक्त इलाज करवाना ज़रूरी होता है। अच्छा, बाद औक़ात लोग सुस्ती की वजह से, बेतवज्जोही की वजह से और कम इल्मी की वजह से वो वक्त पर इलाज नहीं करवाते, फिर आहिस्ता 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 वो बीमारी बढ़ती हुई चली जाती है, आहिस्ता आहिस्ता वो मर्ज़ बढ़ता चला जाता है। अगर ज़ख़म वगैरह है, वक्त पर इलाज ना करवाया, देखभाल ना की, तवज्जो ना की, एहतियात ना की, अब क्या होगा कि अब ये ज़ख़म बढ़ता चला जाएगा, फिर बड़ी आजमाइश का मामला हो जाता है। तो खुदारा इलाज करवाने में कभी भी सुस्ती से काम नहीं लेना चाहिए। अल्लाह ने कहा आप बीमार हैं, आपकी फैमिली में से कोई बीमार है, वक्त पर बर वक्त इलाज करवाएं और अच्छा इलाज करवाएं। और इलाज करवाना भी चाहिए, डॉक्टर इलाज भी जारी रखें, रूहानी इलाज भी करवाएं और जो वज़ाइफ जो दुआएं माशाअल्लाह आपको बताई जाती हैं तो वो भी पढ़कर दम करें। अल्लाह पाक के कलाम में बड़ी बरकतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक सब पर अपना रहम करम फरमाए, शिफा अता फरमाए। नाज़रीन, अब वक्त हुआ है आपके मैसेजेस का, मैं आप शामिल करने लगा हूँ आपके मैसेजेस, आप भी नोट फरमाते रहिएगा। जी, ये एक मैसेज आया है कि किसी ने हमारे कुछ पैसे दबा लिए हैं, वो पैसे लेकर चले गए, पैसे वापस नहीं कर रहे हैं, पैसे दबा कर बैठ गए, इस हवाले से कोई वजीफ़ा इरशाद फरमाइएगा। अच्छा, ये इस्तिखारे के हवाले से मैसेज है। मेरा नाम परवीन है, मैं हर वक्त बीमार रहती हूँ और घर के हालात भी ठीक नहीं हैं, कर्ज़े की वजह से बहुत परेशान रहती हूँ, इस हवाले से इस्तिखारा कीजिएगा। अच्छा, इसी तरह ये एक और मैसेज है कि मेरा नाम राहिला है, वालिदा का नाम कनीज़ अख्तर है, बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, इस हवाले से इस्तिखारा कीजिएगा। अच्छा, ये एक और मैसेज है कि पेट में अगर पानी पड़ जाए, यानी पेट में पानी भर जाए, तो इसका भी रूहानी इलाज बता दें और शुगर का भी रूहानी इलाज बताइएगा। बिनते बशीर अत्तारियाँ हैं विहाड़ी से, इन्होंने कहा है कि इस्तिखारा फरमा दें कि घर में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, नाम बशीर अहमद और
वल्दियत बाकिर। ये एक और मैसेज है कि चेहरे में दाग धब्बे हैं, इससे नजात का भी कोई वजीफ़ा बता दीजिए। अफशा नाम है और इन्होंने कहा है कि मेरे शोहर का नाम अब्बास है और मेरे बच्चों के आपस के शायद इनके बच्चे जो हैं वो आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं और इस हवाले से भी कोई वजीफ़ा बता दीजिएगा। अच्छा, ये एक और मैसेज है कि इन्होंने कहा है कि तय्यबा असलम नाम है, उम्र 20 साल है, तालिब इल्म हूँ, मेरी वालिदा का नाम नजमा जबीन है, जिस्म में दर्द रहता है, कमज़ोरी रहती है, खून की भी कमी है, बाल बहुत कम रह गए, इस्तिखारा भी कर दें और दुआ भी कर दीजिएगा। इसी तरह दुआओं के हवाले से भी काफ़ी सारे ये मैसेज आए हैं। ये एक और मैसेज है कि मेरे लिए इस्तिखारा करवा दें, बेरोज़गार हूँ, नौकरी करनी चाहिए या कारोबार करना चाहिए या बैरून मुल्क जाना चाहिए। ख़ास तौर पर इन्होंने अरब शरीफ के हवाले से कहा है कि इस्तिखारा करके बताएँ कि यहाँ मेरे लिए जाना बेहतर है या नहीं। नाम है इनका अली नवाज और वालदा का नाम है सरवर बीबी। अच्छा, ये एक और मैसेज है, इन्होंने कहा है कि इस्तिखारे के हवाले से अक्सर रात को डर जाता हूँ, सर में दर्द रहता है, मैदे में दर्द रहता है। राशिद नाम है, वालदा का नाम जरीना माई है। अच्छा, ये एक और मैसेज है, शाहजहां और वालदा का नाम ताज बीबी। इन्होंने कहा है कि बोलता नहीं है ये, इस हवाले से इनका भी इस्तिखारा कीजिए। बच्चा बोलता नहीं है, शायद ज़बान का मसला है या ज़बान में लुकनत है, सही तलफ़ुज़ पर कादिर नहीं है, इनका इस्तिखारा भी कीजिए, कोई रूहानी इलाज भी इस हवाले से इरशाद फरमाइए। आइए नाज़रीन, बढ़ते हैं आपकी कॉल्स की जानिब, देखते हैं कि नाज़रीन क्या कहना चाह रहे हैं। जी, कॉल चलाइए। गुफरान शफकत और जमल शफकत, वालदा का नाम मरियम नबील। बच्चे रात को सोते नहीं हैं, तंग करते हैं, रोते बहुत ज्यादा है। इनके बारे में जरा अपना इरशाद फरमाएं कि इन्हें क्या मसला है और इनका क्या रूहानी इलाज है। सही है, नेक्स्ट कॉल दीजिए। मेरा नाम मुजम्मिल है, मेरी वालदा का नाम यास्मीन। 25 दिन हो गए मेरी तबीयत खराब है। 25 दिन से तबीयत खराब है, अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमाए। अभी इस्तिखारा करवाते हैं। नेक्स्ट कॉल। मोहम्मद कशान अत्तारी, इधर इस्लामाबाद बात कर रहा हूँ। मेरा जामिया में दिल नहीं लगता। जामिया में दिल नहीं लगता, चलें इस हवाले से वजीफ़ा भी आपको बताएंगे। पढ़ाई में दिल लगे, आपके मदरसे में, जामिया में दिल लगना शुरू हो जाए, अभी बताते हैं इंशाअल्लाह करीम रूहानी इलाज। जी, नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम है मोहम्मद अफसर अत्तारी, वालिदा का नाम है सरी बेगम। तो मुझे इस्तिखारा करना था अपनी शुगर के लिए। मेरे पैर सुन लेते हैं, दवाई भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, मगर कोई मसले का हल ही नहीं हो रहा। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। अभी इस्तिखारा करवाते हैं अफसर भाई आपका। जी, नेक्स्ट कॉल। तो मैंने ये वजीफा मालूम करना था कारोबार के हिसाब से। अच्छा, कारोबार के लिए, रोजी के लिए वजीफा, अभी आप इंशाअल्लाह करीम मालूम करते हैं। जी, अगली कॉल दीजिएगा। लाल शाह, वालदा दा नाम शनाज बीबी। इस्तिखारा करना, नौकरी सरकारी नहीं लग रही, बरूने मुल्क वाला जड़ा वो कोई नहीं सबब बन रहा। ये गुजारिश है, खसूसी दुआ भी करनी है ते इस्तिखारा भी करना। अल्लाह पाक आसानी फरमाए, हलाल और आसान रोज़गार बकदरे किफ़ायत आपको नसीब फरमाए। बिलाल शाह नाम आपने बताया है, इस्तिखारा कीजिएगा बिलाल भाई का। जी, अगली कॉल दीजिए। मोहम्मद हाशिम, वालदा का नाम गुलाम शुक्रा। सर जॉब नहीं हो रही, काफी अरसे से परेशान हो। अल्लाह पाक आसानी फरमाए। जी, अगली कॉल दीजिए। मोहम्मद शकील नाम है मेरा और वालदा का नाम पूरा बीबी है। मसला ये है कि मेरे कुछ पैसे हैं वो फंसे हुए हैं, वो वापस नहीं आ रहे, और साथ में कोई अमलियात वगैरह तो नहीं कुछ हुआ मेरे ऊपर, कोई नजरे बद है या क्या है, इसकी कार्ड करवानी थी, इस्तिखारा कर दे इसका। सही है, कार्ड के लिए तो नाम आपका नोट कर लिया है मैंने। शकील नाम इन्होंने बताया था ना आपने। सही है, नाम लिख लिया है शकील भाई आपका। कार्ड का अमल भी इंशाअल्लाह करीम आपका हो जाएगा और इस्तिखारा भी करवाते हैं और इस हवाले से वज़ाइफ भी आपको बताएंगे। जी, नेक्स्ट कॉल। इस्तिखारा कराना था, वो अक्सर बीमार भी रहती हैं, उनकी टांगों में भी दर्द रहता है। उनका नाम सलीम अख्तर, उनकी वालिदा का नाम अक्सर जान। सलीम अख्तर नाम बताया। अल्लाह पाक सलामती नसीब फरमाए, शिफा अता फरमाए। अभी इस्तिखारा करवाते हैं इंशाअल्लाह। जी, अगली कॉल दीजिएगा। इस्तिखारा करवाना था मैंने अपनी बेटी का, उसका नाम राबी है, उसकी अम्मी का नाम शबाना है। वो अक्सर बीमार रहती है और सर में बहुत दर्द रहता है उसके, जो है ना। सही, अगली कॉल दीजिए। अपनी बहन का इस्तिखारा करवाना है, उसका नाम सादिया है और उसकी वाला का नाम फरजाना है। उनको डर लगता रहता है, वो कहते हैं मेरे पास कोई ना कोई बैठा रहे, और बुखार भी होता रहता है, 2-3 घंटे ठीक रहते हैं, फिर बुखार चढ़ जाता है, और पीला यरकान भी है। बराए मेहरबानी इस्तिखारा फरमा दे।
اللہ پاک شفا عطا فرمائے، ان کو بھی شفا عطا فرمائے، اور جو مسلمان اس طرح کے امراض میں مبتلا ہیں، کسی کو ہیپاٹائٹس ہے، کوئی شوگر کا مریض ہے، تو کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہے، تو کوئی امراض شکم پیٹ کی بیماریوں میں مبتلا ہے، تو کوئی دل کے امراض میں مبتلا ہے، کوئی بیچارہ بیڈ ریسٹ پر ہے، کوئی ہسپتالوں میں داخل ہے، کئی بیچارے ICU میں ہیں، کئی بیچارے اس وقت نہ جانے کہاں کہاں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوں۔ ہر حال میں ناظرین صبر صبر اور صبر کیجیے۔ آپ میں سے، آپ کی فیملی میں سے بھی، یا آپ کے گھر میں اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہے، تو دعائیں بھی کیجیے۔ کافی ساری کالز بھی آئی ہیں، استخارے بھی آپ کے ہو رہے ہیں، روحانی علاج انشاءاللہ الکریم، بیماریوں کے حوالے سے بھی، پریشانیوں کے حوالے سے بھی۔ آج کل کے اس مہنگائی کے دور میں علاج بھی بہت مشکل ہو گئے، کئی بیچارے ایسے ہیں کہ جن کے پاس علاج کے لیے اخراجات بھی نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں، کہاں سے علاج کریں؟ ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، یاد رکھیے گا ناظرین، روحانی علاج میں بڑی طاقت ہے، بڑی طاقت ہے، بڑی طاقت ہے روحانی علاج میں۔ اللہ کے کلام میں بڑی تاثیر ہے، بہت شفا ہے۔ تو صدق کے دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ آپ یہ وظائف پڑھا کریں، اور جو وظائف، جو روحانی علاج، جو دعائیں آپ کو بتائی جاتی ہیں نا، ان کو نوٹ بھی کرتے رہا کریں، لکھتے بھی رہا کریں۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے اگر وہ مسئلہ ہمارے ساتھ بھی ہو تو پڑھنا شروع کر دیں آپ۔ یہ پہلے ارشاد فرمائیے، یہ کہ بھی ایک تقریباً مسئلہ رہتا ہے لوگوں کے ساتھ کہ پیسے کھا کر بیٹھ جاتے ہیں، پیسے دبا لیے جاتے ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر کسی کے پیسے کہیں پر پھنس جائیں، چاہے کاروبار میں، یا اللہ نہ کرے کسی کو قرضہ دیا ہے نا، پیسے نہیں مل پا رہے ہوں، تو کیا وظیفہ پڑھیں؟ اگر کسی کی رقم پھنس گئی ہو اور پیسے واپس نہ ہو رہے ہوں تو اس کے لیے آپ ایک روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے۔ عصر کی نماز کے بعد کا یہ عمل ہے، روزانہ اگر یہ چاہیں تو آپ روزانہ کریں، اور بالخصوص جمعہ کے دن تو لازمی آپ نے عمل کرنا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد 786 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ یہ پڑھیے۔ اس میں کوئی کاؤنٹنگ فکس نہیں ہے، آپ عصر سے لے کر غروب آفتاب تک یہ پڑھتے رہیے۔ جیسے ہی غروب آفتاب ہو، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے اپنی رقم کی واپسی کے لیے، آسانی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ آپ کو رقم مل جائے، اس کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کے کرم سے اسباب بن جائیں گے، اور آپ کی جو رقم پھنسی ہوئی ہے انشاءاللہ آپ کو واپس مل جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ اچھا، مزید بھی کچھ روحانی علاج کے حوالے سے میسیجز تھے؟ ایک اسلام بھی تھے کہ ڈر خوف لگتا ہے، رہتا ہے، اکیلے میں ڈر لگتا ہے، تو اگر کسی کو اکیلے میں ڈر لگتا ہو، خوف اگر ہوتا ہو کسی کو، تو رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ یا باعثو یہ اپنے سیدھے ہاتھ جو ہے اپنے دل پر رکھیے، اور 100 مرتبہ یا باعثو پڑھیے، اور اپنے اوپر دم کر لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کے کرم سے آپ کو اکیلے میں ڈر خوف نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک اسلام بھائی تھے کہ جسم پر داغ دھبے ہو گئے ہیں، یہ داغ دھبے ختم ہو جائیں، اس کے لیے آپ ایک روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے۔ اگر کسی کے چہرے پر یا جسم پر کہیں بھی دھبے ہو گئے ہوں، جیسے دانے وغیرہ ہوتے ہیں، ختم ہو گئے تو اب دھبے باقی رہ جاتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ہر نماز کے بعد 15 مرتبہ یا نورو آپ پڑھیے، اور اپنے ہاتھوں پر دم کر کے جس جگہ دھبے ہیں جسم پر، چہرے پہ یا کہیں پر بھی، اس جگہ آپ اپنا ہاتھ پھیر لیجئے، دم کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل جو دھبے ہیں ختم ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ بعض اوقات جیسے آپ نے نشانات کے حوالے سے کہا نا کہ جسم پر نشانات باقی رہ جاتے ہیں، بعض اوقات یہ برس کے بھی نشانات ہوتے ہیں، تو کیا یہی وظیفہ برس کے مریضوں کے لیے بھی ہوگا، یا ان کا علیحدہ سے کوئی وظیفہ ہے؟ برس کے لیے الگ سے ایک وظیفہ ہے، جی صحیح۔ اچھا، اس کے تعویذات وغیرہ بھی پھر روحانی علاج کے اسٹال سے مل جائیں گے؟ مزید بھی ہے روحانی علاج کے حوالے؟ یہ اسلام بے تھے کہ بچے رات کو سوتے نہیں ہیں، نیند نہیں آتی ہے بچوں کو۔ یہ بڑا مسئلہ رہتا ہے اس صورت میں، ماں باپ کے لیے جو بڑی آزمائش ہوتی ہے نا، اللہ اکبر۔ پہلے تو اس میں یہ نوٹ کر لیں کہ آیا کہ بچوں کے معاملہ کیسے تو نہیں کہ دن میں پورا دن سلاتے رہے بچے، پورے دن سوتے رہے، اب صاحب رات میں نیند نہیں آئے گی بچوں کو، تو کوشش کریں کہ بچوں کو دن میں جو ہے نہ سلایا کریں، ان کو کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں، پڑھنے میں، لکھنے میں مصروف رکھیں۔ اگر چھوٹے بچے ہیں تو کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں ان کو مصروف رکھیں، تاکہ دن میں وہ نہ سوئیں تو انشاءاللہ رات کو ان کو نیند آ جائے گی۔ لیکن پھر بھی آپ ایک روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے، جب نہ سو رہے ہوں تو اس وقت وقتاً فوقتاً لا الہ الا اللہ پڑھ کر بچوں پہ دم کرتے رہا کریں، انشاءاللہ عز و جل نیند آ جائے گی۔ اچھا، اس میں ایک اور وظیفہ امیر السنت نے ارشاد فرمایا تھا نا، امیر السنت سے سوال ہوا تھا کہ بچے بلا وجہ، جیسے ہوتا ہے نا بعض اوقات بچوں کی عادت ہوتی ہے تنگ کرنے کی، پریشان کرنے کی، اور
رونے کی ہے. بعض اوقات بچے بھی بلا وجہ رو رہے ہوتے ہیں. جی ایسے ہی. ہر ایک نہیں, اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. بعض اوقات ہوتے ہیں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں بس بلا وجہ رونا ہے. آیت الکرسی کا بھی فرمایا تھا امیر علیہ سنت دامت برکاتہ عالیہ نے. تو آیت الکرسی شریف صبح و شام پڑھ کر اگر بچوں پر دم کر دیا جائے نا تو الحمدللہ سمجھ بچوں کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے. اللہ نہ کرے کبھی اس طرح کا ہو جائے نا معاملہ. اب سفر میں ہے, جیسے بعض اوقات سفر میں ہے, کسی شادی بیاہ کی تقریب وغیرہ میں ہے, تو اب یہ ہوتا ہے بعض اوقات بچے اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں, رونا شروع کر دیتے ہیں, بڑی آزمائش ہوتی ہے, سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ آیت الکرسی پڑھ کر یہ بچوں پر اسی وقت دم کر دیا کریں, اور اس کے تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں روحانی علاج کے اسٹال سے. آپ وہ بچوں کے گلے میں ڈالیں, انشاءاللہ کریم فائدہ حاصل ہوگا. آئیے ناظرین, وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات کا. ناصر بھائی ارشاد فرمائیے گئے, ہو گئے استخارے؟ جی ارشاد. اسلامی بہن نے استخارہ کروایا تھا, ان کے بولے بال وغیرہ جھڑتے رہتے ہیں بار بار, اور اس کی وجہ سے استخارہ کروانا چاہ رہی تھی. سر کے بال بہت زیادہ جھڑتے ہیں ان کے, تو ان کا استخارہ کیا گیا. ان کے استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. بالوں پہ بھی نظر بد لگ جاتی ہے. جی نظر اس حوالے سے بھی لگ جاتی ہے. اور ان کو چاہیے کہ سورۃ اللیل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 41 مرتبہ پڑھ کر یہ تیل وغیرہ پہ دم کر لیں اور اس کو سر پر لگائیں. تو انشاءاللہ الکریم یہ تیل لگائیں گی تو اللہ کی رحمت سے ان کے بال وغیرہ جھڑنے ہیں یہ بند ہو جائیں گے جھڑنا. اسی طریقے سے علی نواز بھائی نے استخارہ کروایا تھا. یہ کاروبار کے حوالے سے یہ کہہ رہے تھے کہ کاروبار کروں یا بیرون ملک جاؤں, تو ان کا بیرون ملک جانا بہتر آ رہا ہے نا استخارے میں. اچھا یہ قانونی کاروائی وغیرہ جو بھی معاملات ہیں لیگل طریقے سے جائیں گے تو انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے ان کے لیے معاملات بہتر ہی ہوں گے. صحیح. اچھا اسی طریقے سے ہمارے ایک اسلامی بھائی نے استخارہ کروایا تھا افسر بھائی نے, اور یہ کہہ رہے تھے شوگر کے حوالے سے پریشان تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ان کا استخارہ کر دیا جائے. تو استخارہ کیا گیا, ان کا بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے. انہیں چاہیے کہ اس روحانی علاج پر یہ عمل کرتے ہوئے 3 مرتبہ یہ پڑھیں وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. یہ آیت مبارکہ 3 مرتبہ صبح اور شام یہ پڑھیں انشاءاللہ الکریم. پڑھ کر یہ پانی پہ دم کر کے پیتے رہے, مریض کو پلاتے ہیں یا تو کوئی اور پڑھ کے دم کر کے, تو انشاءاللہ الکریم یہ ان کے شوگر کے مرض سے ان کو شفا حاصل ہوگی. اسی طریقے سے ہاشم بھائی یہ فرما رہے تھے کہ ان کا جاب کا مسئلہ ہے اور یہ اس حوالے سے پریشان ہے کافی زیادہ. تو ان کا استخارہ کیا گیا ہے. استخارے میں ان کا نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. ہاشم بھائی کو چاہیے کہ غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل پڑھیں اور اس کے بعد 182 مرتبہ یا لطیفو پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے جائز روزگار عطا فرما دے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم انہیں رزق حلال حاصل ہوگا انشاءاللہ الکریم. انشاءاللہ الکریم. اچھا ایک بات یہاں میں ناظرین کو عرض کرتا چلوں, جن کے استخارے کیے گئے اور روحانی علاج بتائے گئے, دیکھیں جن کے استخارے کیے گئے نا, ایک بات یہ یاد رکھیے گا کہ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. اور جو بیمار ہیں, جو پریشان ہیں, صبر سے کام لیجئے گا. اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیے گا, اور ہم یہ ذہن بنائیں کہ اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. روحانی علاج اپنا کرواتے رہیں, علاج بھی اپنا جاری رکھیں, دعائیں بھی کرتے رہیں, وظائف بھی پڑھتے رہیں. اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. اور ماہ ذوالقعدۃ الحرام کہ آخری ایام چل رہے ہیں, اور ذی قعدہ کے حوالے سے ایک ایسا عمل ناظرین کو میں عرض کرنے لگا ہوں کہ جو ذی قعدہ کے آخری جو ایام ہوتے ہیں نا, یہ عمل کر لیں. یہ عمل ایسا ہے کہ جو یہ عمل کر لے نا ذی قعدہ کے آخری دنوں میں, ایک دفعہ یہ عمل کرنا ہے. وہ عمل کر کے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے تو جو مانگے گا نا, جو اس کی تمنا ہوگی, جو اس کی جائز حاجات ہوں گی, جو بھی اس کی جائز مرادیں ہوں گی, وہ الحمدللہ سے وجل پوری ہوتی چلی جائیں گی. بڑا زبردست یہ عمل ہے, اور وہ عمل نوٹ کیجئے گا. جو کوئی ذی قعدہ کے مہینے کے آخر میں آخری جو دن ہے, آپ چاہیں تو کل یہ عمل کر لیں, آپ چاہیں تو پرسوں یہ عمل کر لیں, اچھا آپ چاہیں تو اس سے اگلے دن یہ عمل کر لیں. لیکن یہ عمل کرنا ہے چاشت کے وقت, نماز چاشت ادا کرنے کے بعد. نماز اشراق بھی ادا کر لیں, نماز چاشت بھی ادا کر لیں. تو اس کے بعد آپ 2 رکعت نفل پڑھیں, اور اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر یہ آپ پڑھیں گے صرف 3 مرتبہ. سلام پھیرنے کے بعد 11 بار درود شریف اور 11 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر اب سجدہ کریں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں. حالت سجدہ میں ہی دعا کر دیں. یہ عمل پورا کرنے کے بعد آپ سجدے میں چلے جائیں, حالت سجدہ میں دعا کریں. جو آپ کی جائز مرادیں ہیں آپ وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں.
جو جائز حاجتیں ہوں گی پوری ہوتی چلی جائیں گی، جو آپ کی جائز مراد ہوگی انشاءاللہ الکریم پوری ہوتی چلی جائے گی، اور اللہ کی رحمت سے دعائیں بھی قبول ہوگی۔ اور حالت سجدہ میں کی جانے والی دعا یاد رکھیے گا کہ یہ قبولیت کے زیادہ قریب۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ ناظرین، وقت اختتام کی جانب ہے، اور جن ہمارے ناظرین کی کالز رہ گئیں یا میسیج شامل نہیں کیے جا سکے، ویسے کوشش تو کی تھی کہ آپ کے تقریباً تمام ہی میسیج شامل کیے جائیں، ہوتا ہے بعض اوقات پڑھنے میں، سننے میں، دیکھنے میں رہ جاتے ہیں۔ آپ پریشان نہ ہوں، یہ نمبر نوٹ کیجئے گا 0213711711 اور بیرون ملک سے رابطہ کرنے والے 009221 اس کوڈ کے ساتھ یہ نمبر ڈائل کیجیے گا۔ 24 گھنٹے آپ جب چاہیں اس نمبر پر رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے بھی کروا سکتے ہیں، اور آن لائن روحانی علاج کے لیے آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجیے۔ شعبہ روحانی علاج کا بھی آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے، اس کو لائک بھی کیجیے گا۔ اس کے ذریعے بھی آپ اپنا روحانی علاج کروا سکتے ہیں، وظائف معلوم کر سکتے ہیں، دعائیں معلوم کر سکتے ہیں، کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں، استخارے بھی کروا سکتے ہیں۔ اور آپ چاہیں تو جو اپنا روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں، دنیا بھر میں 36 سے زائد ممالک ایسے ہیں الحمدللہ جہاں پر دعوت اسلامی کے تحت یہ روحانی علاج کیا جاتا ہے، شعبہ روحانی علاج کے تحت یہ دعوت اسلامی کے بستے لگتے ہیں، تو آپ یہاں پر بھی آ کر اپنا روحانی علاج کروا سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ کئی اسلامی بھائیوں کی طرف سے، ناظرین کی طرف سے کالز بھی آئی تھیں، میسیجز بھی آئے ہیں، دعاؤں کے حوالے سے کہا تھا، اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت پر رحم و کرم فرمائے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما دے، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما، محتاجی سے بچا لے، قناعت کی لازوال دولت نصیب فرما، خودداری ہمیں نصیب فرما یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ جو بیمار ہیں، جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، جو مسلمان ہسپتالوں میں داخل ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے شفا عطا فرما یا اللہ پاک۔ جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا بتایا، اپنے مسائل بتائے، یا اللہ پاک تو ہی مسبب الاسباب ہے، تو ہی پریشانیاں دور فرمانے والا ہے، تو ہی مسائل حل فرمانے والا ہے۔ یا اللہ پاک سب کی بیماریاں، پریشانیاں، قرضداریاں، گھریلو ناچاکیاں، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، شکوک و شبہات، بدگمانیاں، بے سکونیاں، بے چینیاں سب دور فرما دے یا اللہ پاک۔ جن بھائیوں کے، جن بہنوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں، اللہ پاک سب کی رکاوٹیں، بندشیں دور فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔